حضرات، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثقیفہ بنی ساعدہ میں امت نے کیوں انتخاب کیا؟ جواب، کیونکہ حضور نے کسی کو اپوائنٹ نہیں کیا تھا، اشارے دے دیے تھے۔ نگاہ مصطفیٰ میں پسندیدہ کون ہے؟ اشارے دے دیے تھے، اور ان اشاروں کو سمجھا کون؟ ان اشاروں کو سمجھے حضرت علی۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام و لیالی، حضور بیمار رہے کئی دن اور کئی راتیں، وَكُنْتُ صحیحًا غیر مریض، میں تندرست تھا بیمار نہ تھا، وَكُنْتُ حاضراً غیر غائب، اور میں حاضر تھا میں غائب نہیں تھا، وَلَوْ شَاءَ أَن يُقَدِّمَنِي لَقَدَّمَنِي، حضور اگر چاہتے تو مجھے آگے کر دیتے نماز میں، لیکن آپ نے مجھے نہیں کیا آگے، انہوں نے ابو بکر کو کیا۔ تو جب حضور کی وفات ہوئی ہم نے اپنے بارے میں غور کیا، ہم نے پھر کیا فیصلہ کیا؟ اللہ کے رسول نے جس کو ہمارے دین کے لیے چنا، ہم اپنی دنیا کے لیے بھی اسی کو چنتے ہیں۔ دین کے لیے کون چنا گیا تھا؟ ابو بکر صدیق، مسلمانوں کی امامت کے لیے نماز میں، تو حضور نے دین کے لیے چنا۔ فرضینا لدنیا نا، ہم نے اپنی دنیا کے لیے اس کو چنا کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے دین کے لیے چنا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو اعلان کیا، یہ حق ہے یا نہیں؟ غدیر خم علی کو آگے پھیلانے والے اور طرح طرح عنوانوں سے اس بات کو آگے لانے والے کہتے ہیں جی یہ علی نے کیا تو تھا لیکن اوپر سے۔ تو میں کہتا ہوں ماشاءاللہ آپ نے خوب بات کہی، اوپر سے کیا کہ جی ہاں، تو میں نے کہا تم بھی اوپر سے کر دو، تم علی کے پیرو اگر ہو تو تم بھی اوپر سے کر دو۔ اب بعض کہنے لگے کہ دل سے کیا تھا، بعض کہنے اوپر۔ میں نے کہا کوئی اوپر سے کرے، کوئی دل سے کرے، لیکن کرو سب اعلان ہے کہ تاکہ امت ایک رہے۔